وہ سوئے لازار پھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ایوب اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کا یوٹیوب چینل۔ ہم حاضر خدمت ہیں نور قرآن افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ شام 6 سے 7 بجے کے اس خوبصورت پروگرام میں آپ کے ساتھ، اور آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان کچھ یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید میں یہ اعلان ہوا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں، ہم اس عنوان کو موضوع گفتگو بنا کر آج ایک ایسے بندگان خدا میں سے اللہ کے ایک مقبول بندے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جنہیں آج 14 رمضان المبارک کو شہادت جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ میری مراد میرے اس مرکز کے بانی جناب مولانا الشاہ محمد عبد القادر قادری رضوی شہید احمد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ نے جامعہ قادریہ رضویہ کی بنیاد رکھی اور بنیاد رکھتے ہی شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے۔ آپ کی جو علم دین کے لیے خدمات ہیں اور آپ کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے اور آپ کی علمی حلقوں میں جو اہمیت تھی اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے مہمان فاضل دوست جناب مولانا مفتی محمد رمضان جامی صاحب کو مدعو کیا ہے۔ آپ ایک نامور عالم دین ہیں، نقیب ہیں، خطیب ہیں، ادیب ہیں اور کالم نگار ہیں۔ قبلہ جامی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز آج جیسا کہ 14 رمضان المبارک ہے اور آج اپنے اس مرکز جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے بانی محتمم مولانا شاہ محمد عبد القادر احمد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم شہادت ہے، تو اس حوالہ سے ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے ناظرین کو اپنے اس عظیم رہبر اور رہنما کا تذکرہ سنائیں تاکہ ان تک ایک عالم دین کی فضیلت و اہمیت پہنچ سکے۔ تو آپ اپنی گفتگو کا آغاز آپ کے جو خاندانی پس منظر ہے اس سے اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں ملک محمد ایوب اوان صاحب کہ آپ نے اس خوبصورت نور رمضان ٹرانسمیشن میں آج ایک بار پھر مجھے حاضری کا شرف دیا۔ اللہ کریم آپ کی اس پوری ٹرانسمیشن کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً آج 14 رمضان المبارک ہے اور 14 رمضان المبارک اختتام پذیر ہونے کو ہے، ابھی افطار کی گھڑیاں آنے کو ہیں اور ایک پرکیف فضا موجود ہے، اور آج ہم ایک عظیم ہستی کا ذکر کریں گے۔ میں ان کے متعلق سب سے پہلے ایک ربائی سے آغاز کروں گا جی، اور ان کے نام کچھ اشعار منسوب کروں گا۔ ایک مشہور شاعر پاکستان کے گزرے ہیں، انہوں نے اپنے ایک ممدوح کے متعلق کہے تھے، میں وہی اشعار حضور شہید اہل سنت شیخ الحدیث حضرت علامہ شاہ عبد القادر قادری رضوی نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سر سے پاؤں تک وہ پھولوں کا شجر لگتا تھا، سر سے پاؤں تک وہ پھولوں کا شجر لگتا تھا،
بے باوضو ہو کر بھی اسے چھونے سے مجھے ڈر لگتا تھا، اللہ، باوضو ہو کر بھی اسے چھونے سے مجھے ڈر لگتا تھا۔ ان کا ساتھ ہو تو میں ستاروں پہ چلا جاؤں، جی، ان کا ساتھ ہو تو میں ستاروں پہ چلا جاؤں، ان کے ساتھ کس قدر آسان محبت کا سفر لگتا تھا۔ اللہ اللہ اللہ، یقیناً وہ ایسی ہستی تھیں جنہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ جی، سالہا در کعبہ و بت خانہ میں نالد حیات، تاز بزم عشق یک دانائے راز آیت بروں، کہ کئی سال تک زندگی بلکتی رہتی ہے کہ کاش اللہ تبارک و تعالی کسی ہستی کو پیدا کرے جو زندگی کہتی ہے کہ مجھے ناز بخشے، مجھے اعزاز بخشے۔ اللہ، اگر میں یہ شعر بھی آپ کو منسوب کروں تو بے جا نہ ہوگا۔ جی، اور اردو میں اس کا ٹرانسلیشن یوں بھی کیا گیا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا۔ اور ایک اور شعر بھی یہاں پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جذبات ان اشعار میں بیان کیے گئے ہیں، یہ ہستیاں کون تھیں؟ یہ ہستیاں در حقیقت حضور شہید اہل سنت جیسے لوگ تھے، جنہوں نے ایک چھوٹی سی کٹیا سے، ایک چھوٹی سی جنم بھومی سے نکل کر پوری دنیا میں اپنے آپ کو متعارف کروایا، اپنے والدین، اپنے آباء و اجداد کا نام متعارف کروایا۔ حضرت شہید اہل سنت مولانا الشاہ عبد القادر قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف یوں ہے کہ آپ کے والد محترم کا نام تھا حکیم غلام محی الدین، اور آپ کے دادا کا نام تھا علامہ مفتی عبد الرحیم۔ احمد آباد میں آپ رہتے تھے اور ہندوستان کا یہ مشہور شہر تھا، علمی حوالے سے اس شہر کا نام و گرامی ایک تعلق تھا۔ آپ کے چونکہ والد گرامی بھی دانا تھے، حکیم تھے، پڑھے لکھے تھے، عالم دین تھے، اور آپ کے دادا جی بھی، تو آپ نے اپنی بنیادی تعلیم و تربیت اپنے والدین سے حاصل کی۔ جی، اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ کے دادا جان حکیم عبد الرحیم صاحب کی جو تھے، مفتی عبد الرحیم صاحب، وہ انتہائی نامور عالم دین تھے، اور ان کی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک دیرینہ تعلقات تھے، قریبی تعلقات تھے، اور ان کے مراسم کا تعلق اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ فتاوی رضویہ شریف میں بہت سے مقامات پر جب خطوط لکھے گئے، عموماً یہ ہوتا تھا کہ فتاوی رضویہ میں جتنے بھی کتب شامل ہیں وہ سارے کے سارے کتابچے در حقیقت کسی نہ کسی سوال کے جواب میں حضور اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو مزارات پر عورتوں کی حاضری سمیت بہت سے ایسے رسائل آج بھی فتاوی رضویہ میں موجود ہیں جن میں سائل حضرت علامہ مفتی عبد الرحیم صاحب گویا کہ حضور شہید علیہ سنت کے دادا جان نظر آتے ہیں۔ تو ایک علمی تبادلہ تھا، علماء سے محبت کا سسٹم تھا، اور جس گھر میں مولانا عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نشو و نما پائی، تربیت پائی، اپنے والد محترم سے اکتساب فیض کیا، اپنی والدہ ماجدہ سے اکتساب فیض کیا، یہ گھرانہ کوئی عام نہیں تھا، بلکہ جس کا تعلق حضور اعلیٰ حضرت سے ہو، اور کئی بار حضور اعلیٰ حضرت ان کے گھر تشریف لائے، وہاں پہ بیٹھے، خدمت تواضع کی گئی ان کی۔ تو یوں ایک نسبت، ہمیشہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ نسبت کا بڑا تعلق ہوتا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کے بعد میٹرک کیا، اور پھر 1946 میں آپ نے جو ہے احمد آباد کالج سے آپ نے گریجویشن کیا، یعنی BA پاس کیا۔ اچھا، اس دور میں بہت کم لوگ ہوتے تھے جو گریجویشن کرتے تھے، آپ کو دنیاوی اعتبار سے یہ اعزاز رہا، اور یہ جو گریجویشن اور اس دور کا گریجویشن تھا، اس کے اثرات حضور شہید اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری زندگی پہ محیط رہے۔ مستقبل کی زندگی میں بھی جہاں معاملہ فہمی کی بات ہوتی، کسی دنیا داری کے معاملات کی بات ہوتی، تو وہاں حضرت شہید اہل سنت کو یاد کیا جاتا تھا۔ اور آپ ہی بلکہ آپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ کہیں پہ بھی اگر انگلش میں گفتگو کرنے کی بات آتی تو وہاں پہ مولانا عبد القادر شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ، بلکہ میں یہاں بھی اضافہ کرتا چلوں کہ جب قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت محدث اعظم پاکستان، جو آپ کے استاذ گرامی بھی ہیں، ان سے ایک بار گزارش کی تھی کہ یہ بندہ آپ کے لیول کا نہیں، میرے لیول کا ہے، آپ یہ مجھے دیں، کیونکہ آپ سری لنکا بھی رہے، آگے چل کر میں اس پہ ڈیبیٹ کروں گا۔ تو حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو
آپ کے استاد گرامی حضور شہید اہل سنت کے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب نے کہا نہیں، یہ فرد میرے ساتھ فٹ ہے اور ان کی منصب وہ نہیں، وہ کام آپ کریں گے، پوری دنیا کے اندر جو احیاء اسلام کا، ترویج دین کا جو کام ہے وہ آپ خود کریں گے، اور مولانا عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ میرے ساتھ ہوں گے۔ تو یوں آپ نے جب تعلیم مکمل کر لی تو پھر کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے ملک صاحب، گزارش یہ ہے کہ جہاں جو ماحول ہوتا ہے نا، انسان ویسی ہی اس کی تربیت ہوتی ہے اور اسی مزاج سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ جی، یہی وہ دور تھا کہ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بریلی شریف میں حضور اعلیٰ حضرت کے جو خانوادہ کا ادارہ تھا، مفتی اعظم ہند کی موجودگی میں ایک مناظرہ کیا۔ صحیح۔ اس مناظرے میں آپ کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی۔ اب اس کامیابی پر بہت سے لوگوں نے خطوط لکھے، بریلی شریف حضور محدث اعظم کو اپریشیٹ کیا گیا اور بہت سارے احباب نے دعوتیں کی۔ تو اسی دعوت کے طور پر حضور شہید اہل سنت کے دادا جان نے ایک لیٹر لکھا، مفتی عبد الرحیم صاحب نے لیٹر لکھا کہ آپ ہمارے پاس بھی دعوت پہ تشریف لائے۔ تو حضور محدث اعظم دعوت پہ تشریف لائے۔ اب ظاہر ہے جس طرح گھریلو میں سسٹم ہوتا ہے، لائبریری میں بیٹھے ہیں، کھانا تناول کر رہے ہیں، تو دیکھا کہ ایک نوجوان موجود ہے، سلجھے ہوئے پڑھے لکھے نوجوان ہے، کہا عبد القادر، تعارف کروایا اور چند ایک سوالات کیے۔ ان میں ملک صاحب بڑے خوبصورت سوال ہے، فرمایا کہ آپ کے دادا اور والد محترم نے بڑی خوبصورت لائبریری بنائی ہوئی ہے، تو اس لائبریری کو کون سنبھالے گا؟ آپ کے بعد اس لائبریری کا محافظ کون ہوگا؟ تو یہ چیز، اور پھر ان کے ساتھ علمی انداز سے ایسی گفتگو کی گئی، اعلیٰ حضور محدث اعظم پاکستان اس قدر وارفتگی کی کیفیت کہ حضرت شہید اہل سنت خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ آج میری تقدیر بدل چکی ہے اور میرا یہ کھانا گھر کا آخری کھانا ہے۔ اور پھر یوں ہی ہوا ملک صاحب، یہ نہیں کہا گیا کہ چند عرصے کے بعد یہ پہنچ جائیں گے، نہیں، ساتھ ہی لیا، سوچتے ہیں اس پہ ہم مشورہ کرتے ہیں، یہ بات نہیں۔ اور بڑی دلچسپ بات آپ کو یہ عرض کروں، سیم اسی طریقے کے ساتھ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہوا کہ آپ لاہور کے ایک قریبی علاقے میں رہتے تھے، حزب الاحناف میں حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور پروگرام تھا، کئی لوگ مل رہے تھے، آپ FSC کر چکے تھے حضور محدث اعظم پاکستان۔ مفتی اعظم ہند سے ملاقات ہوئی نا، تو آپ نے گوہر شناس طبیعت تھی آپ کی، دیکھ لیا، انہوں نے کہا حضور میں آپ کے ساتھ چند گھڑیاں بیٹھنا چاہتا ہوں، ولیرہ ولی میں شناست، دلوں کی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، ادھر بھی درد تھا، کہا حضور چند گھڑیاں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مفتی اعظم ہند پہچان گئے کہ یہ ہیرا کوئی عام نہیں ہے، قیمتی ہے، کہا آپ بیٹھ جائیں۔ جب بیٹھ گئے تو حضور محدث اعظم پاکستان سے مفتی اعظم ہند حضور اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے نے سوال کیا، کہا ایک بات تو بتائیں، آپ پڑھ کر کیا بنیں گے؟ انہوں نے کہا حضور نوکر بنوں گا۔ انہوں نے کہا وہ تعلیم کا کیا فائدہ جو پڑھنے کے بعد بھی انسان کو نوکر بنائے؟ تم ایسا علم کیوں نہیں حاصل کرتے جو پڑھنے کے بعد آپ کو سردار بنا دے؟ پھر دنیا نے دیکھا کہ اسی علم نے آپ کو سردار سے سردار احمد بنا دیا۔ تو سیم اسی طریقے کے ساتھ حضرت محدث اعظم پاکستان نے یہی جملہ حضور شہید اہل سنت کے حوالے سے فرمایا تھا، ساتھ چل دیے۔ پھر بریلی شریف میں آپ نے تعلیم اکتساب فیض کیا، بڑے بڑے نامور، اور آپ دیکھیں جہاں اعلیٰ حضرت کا مزار کا سایہ ہو، جہاں بڑی بڑی حضرت مفتی اعظم ہند کا، جہاں بڑے بڑے حجت الاسلام کا سایہ ہو، بڑے بڑے علماء کا، اور حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ دور ہے جب آپ بریلی شریف میں قیام پذیر ہیں۔ مولانا عبد الرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس وقت بریلی شریف میں قیام پذیر ہیں، بڑے بڑے، اور پھر آپ نے وہاں پہ اکتساب فیض کیا اور اساتذہ کے ساتھ، اور خصوصاً اپنے پیر و مرشد محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور خانوادہ جو آپ کا پیر و مرشد، اس سے جو وارفتگی تھی اپنے استاد سے اور اپنے پیر سے، وہ کمال درجے کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر منظور نظر ہو گئے، اور پھر منظور نظر ہوئے تو پھر ساری زندگی ان کا ساتھ آپ کے لیے لازم ہو گیا۔ جی ناظرین، بہت کمال اور خوبصورت گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان موجود ہیں مفتی محمد رمضان جامی صاحب۔ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں شہید اہل سنت مولانا محمد عبد القادر قادری رضوی احمد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت پر۔ آپ کا دین کی طرف آنے کا جو چیز سبب بنی وہ یہ کہ آپ کے گھر ایک علمی خانوادہ آپ کے گھر مہمان بنا، اور وہاں پر
آپ کو دین کے لیے مانگ لیا گیا۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ کے لیے کبھی کوئی ایسا موقع بنے کہ کوئی عالم دین آپ کے گھر آئے اور وہ آپ سے آپ کے بچوں میں سے کوئی دین کے لیے طالب علم مانگے تو اس کو اس نیت کے ساتھ پیش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اسی بچے کے صدقے ہماری دنیا آخرت بہتر بنا دے گا۔ تو ایسا کوئی بھی قیمتی لمحہ مت ضائع کیجیے۔ میرے محسن شہید اہل سنت مولانا محمد عبد القادر قادری رضوی کو ایسے ہی مانگا گیا اور آپ کے والدین نے بغیر کسی سوچنے کے، بغیر کسی وقت ضائع کیے، آپ نے فوراً آپ کو علم دین کے لیے وقف کر دیا اور وہ ایک تابندہ ستارے کی مانند ایسا چمکا کہ آج تک اس کی روشنی پوری دنیا پر آپ کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ ہم اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، یہاں پہ چھوٹا سا ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ سوئے لازار پھر جی ویلکم بیک، خوش آمدید ایک مرتبہ پھر نور رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان محمد ایوب اوان حاضر خدمت ہے، اور آپ جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا مفتی محمد رمضان جامی، شہید اہل سنت مولانا شاہ محمد عبد القادر قادری رضوی احمد آبادی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کر رہے ہیں۔ جامی صاحب قبلہ، جیسے آپ نے پہلی گفتگو میں ارشاد فرمایا، آپ کا خاندانی پس منظر، آپ کا تعلیم و تعلم کا سلسلہ، جب آپ پاکستان کی طرف آپ نے ہجرت کی، آپ اس پہلو کو اپنے الفاظ میں کس طرح بیان کریں گے؟ آپ پاکستان آئے، آپ کے ساتھ کون کون آیا، اور ہجرت کا سبب کیا بنا، اور ہجرت آپ نے پاکستان آ کر کہاں کہاں کن کن شہروں میں آپ ٹھہرے؟ بہت شکریہ۔ ایک بار پھر ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی دیکھیے کہ جب قیام پاکستان معرض وجود میں آیا، قیام پاکستان ہوا، پارٹیشن ہوئی، جی، تو اس وقت حضور محدث اعظم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہجرت کر کے پاکستان جائیں گے۔ تو یہاں پہ ہجرت سے قبل میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اپنے استاذ گرامی سے محبت اور بارفتگی دیکھیے کہ کس انداز سے، حالانکہ آپ کے والد محترم، آپ کے دادا جان احمد آباد میں مقیم تھے، اور احمد آباد مسلم اکثریتی علاقہ تھا، اور آج بھی مسلم اکثریتی علاقہ ہے۔ جی اچھا، وہاں پہ خاندانی مراسم پوری بیس وہاں پہ موجود تھی، لیکن حضرت شہید اہل سنت نے اپنے دین کی خاطر اور اسلام کی خاطر ہجرت کی۔ جی، تو آپ ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے۔ جو ہی پاکستان آپ آئے، ابھی آپ کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی، تو آپ نے ایک کیمپ لگا تھا ساروکی میں، وزیر آباد، ڈسٹرکٹ وزیر آباد جو آج کل ہے۔ تو حضرت شہید اہل سنت، چونکہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ گریجویٹ تھے، اور گریجویشن کی ڈگری اس وقت آج کی پی ایچ ڈی کی ڈگری سے بھی ابو تھی، بالکل، اس کی قدر و منزلت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ تو آپ کو وہاں پہ ایک سرکاری طور پر کمیٹی بنی حکومتی سطح پر، تو حضور شہید اہل سنت بھی اس کے ممبر بنے، اور وہاں پہ ایک چٹھا برادری کے بہت بڑے معزز فرد تھے، وہ بھی جو ہے وہاں پہ ایک ممبر تھے۔ تو آپ نے بڑی ایک وارفتگی کے ساتھ جو مہاجرین کی آباد کاری کا سلسلہ تھا اس میں کام کیا، اور خود کو تسلیم کروایا کہ ملت پہ، ملک پہ جب بھی کوئی وقت آئے گا تو ہم اس کے لیے بھی اپنے آپ کو حاضر رکھیں گے اور تیار رہیں گے۔ بالکل۔ اس کے بعد چونکہ آپ کی دینی تعلیم کا سلسلہ، چونکہ عمر سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اتنے لمبی عمر آپ نے نہیں پائی، تو آپ نے کیا کیا کہ سرگودا میں اکتساب فیض کیا۔ مختلف اساتذہ کرام ہیں جن سے آپ نے اکتساب فیض کیا۔ پھر آپ سرگودا کے بعد حضور شہید اہل سنت شرک پور شریف تشریف لائے، وہاں سے اکتساب فیض کیا، اور پھر استاذ گرامی حضور محدث اعظم کے پاس فیصل آباد ہے۔ 1950 میں حضور شہید اہل سنت نے دورہ حدیث شریف مکمل فرمایا۔
ماشاءاللہ۔ اور جب انہوں نے جامعہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ رضویہ کی بنیاد رکھی، اور جہاں پہ جو مرکزی سنی رضوی مسجد ہے، تو دورہ حدیث سے فراغت کے بعد حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس شاگرد خاص کو 3 اہم ترین ذمہ داریاں عطا کی۔ جی، یہاں میں ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ اس پورے سفر میں، اس پوری ہجرت میں اور پوری تاریخ میں اگر حضرت مولانا معین الدین شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر نہ کروں تو یہ انصاف نہ ہوگا کہ ہجرت میں بھی ساتھ ہے، ساری زندگی حضر میں بھی، بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ ان کو بھی ساتھ تھوڑا سا ان کی بھی تفصیل عرض کریں تاکہ آگے ہمارے ناظرین کو جی بالکل بات سمجھنے میں آسانی ہو بالکل، سکے۔ تو کہ حضرت معین الملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ساری زندگی ساتھ ہی گزاری، سفر میں بھی، حضر میں بھی، اور آج ان کی رفاقت کا یہ عالم ہے کہ وصال کے بعد بھی صاحب مزار ہونے میں بھی آپ کی رفاقت ان کو حاصل ہے۔ جی، تو حضور محدث اعظم نے 3 ڈیوٹیاں عطا کی۔ ایک پہلا منصب علم۔ ملک صاحب میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ کسی کی عقیدت کو جو ہے کیش کروانے کے لیے آپ اس کو بے شک محبت کو کوئی بھی عہدہ دے دیتے ہیں، لیکن کبھی کوئی بندہ اپنی منصب نہیں دیتا۔ شیخ الحدیث جیسے منصب پہ کوئی بندہ کسی کو نہیں بٹھاتا۔ حضور شہید علیہ سنت کو اپنے منصب پہ بٹھایا، اور پھر دوسرا جتنے بھی فائنانس کے مسائل تھے، ناظم الامور کی جتنی ذمہ داریاں تھیں وہ بھی شہید علیہ سنت کو عطا کی، اور تیسری جو اہم ذمہ داری اپنی زندگی میں حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا عبد القادر تم میری نماز جنازہ پڑھاؤ گے، اور پھر فرمایا کہ سنو، میں نے جب اپنے استاذ گرامی مفتی اعظم ہند کی جب جنازہ پڑھائی اور جو دعائیں میں نے مانگی ہیں، حضور صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ تمام دعائیں بہار شریعت میں لکھ دی ہیں، مولانا انہیں یاد کر لیں، میری نماز جنازہ پہ بھی وہی دعائیں پڑھنی ہیں۔ اللہ اللہ، دیکھیے کس قدر ایک محبت ہے۔ اچھا، ایک دفعہ پہ بڑی دلچسپ، جی مولانا صاحب یہاں پہ ایک دلچسپ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی، دیکھیے نا، حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں بڑے بڑے سادات کرام موجود تھے، بالکل، اور حضور محدث اعظم پاکستان اتنا احترام کرتے تھے حضور کی آل کا، ان کی موجودگی کے باوجود حضور شہید اہل سنت کو نماز جنازہ کے لیے منتخب کرنا یہ کمال عشق تھا۔ بالکل، یعنی استاد اور شاگرد میں ایک بہت بڑا پیار اور محبت ہیوج قسم کا محبت کا ایک سلسلہ تھا، جو سمجھنے سے بھی قاصر ہے کہ بڑی بڑی نامور سادات شخصیات کی موجودگی میں، رسول اللہ کی آل کی موجودگی میں، تو پھر اس طرح تربیت کرنا کہ یہ دعائیں بھی پڑھیں، تو ان کی محبت تھی۔ تو پھر جو اہم ترین کام تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو یہ حکم ہوا کہ آپ وہاں پہ جھنگ بازار میں گول باغ اس کو کہتے تھے، شاہی مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دیں۔ مرکز جو لائل پور ہوتا تھا فیصل آباد بننے سے پہلے، وہ یہ گول باغ تھا۔ اس وقت کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہاں پہ ڈیوٹی، آج کل تو فیصل آباد بنایا ہے نا، ان لوگوں کے دم خم کی بدولت آج فیصل آباد ہے، تو اس دور میں تو پھر آپ نے خدمات درود پاک کی فضائیں پورے فیصل آباد میں گونج رہی ہیں، لیکن اس سے پیچھے کون ہے؟ ان کے پیچھے یہی پاک ہستیاں تو ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اور پھر محبت کا یہ عالم، اسی دوران حضور قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ حضور سیلون میں، کولمبس میں، سری لنکا کے علاقہ، وہاں پہ بڑی ضرورت ہے۔ اچھا، آپ انگلش بھی فر بولتے تھے۔ میں نے ایک روایت میں یہ بھی پڑھا کہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب برنارڈ شاہ جو ایک ناولسٹ ہے انگلش کا، اس سے ملنے کے لیے گئے نا، تو جو علماء کا انتخاب سری لنکا میں انہوں نے کیا، اس میں مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ جی جی، بے شک۔ کیونکہ یہ برنارڈ شاہ جو ہے، اس کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں، اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی یہ والد محترم، ان کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ انگریزی کا بہت بڑا ناولسٹ ہے، اور بہت بڑے ڈرامے اس نے لکھے ہیں، اور پوئٹری کا بہت بڑا پوئٹ ہے، بہت بڑا شاعر ہے انگلش کا۔ تو یہ سعادت بھی حضور شہید علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نصیب ہوئی۔ پھر آپ 1 سال رہے تو پھر آپ واپس آ گئے، کہ حضور شہید علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ملا۔ آپ نے حج بیت اللہ بھی کیا، بغداد شریف حاضری بھی تھی جی، اور پھر اس کے بعد آپ وہاں پہ تشریف لے گئے، پھر واپس آئے۔ اور جب آپ واپس آئے، آپ کے کہنے والے بتاتے ہیں کہ آپ کا یقین تھا کہ اب میرا وہاں رہنا مشکل ہے، کیونکہ اب جب میں آ رہا ہوں، جب محدث اعظم پاکستان نے مجھے بلایا ہے تو خیر نہیں ہے۔ گویا آپ کو ادراک ہو گیا تھا کہ میرے استاذ گرامی کا آخری وقت ہے۔ تو پھر اپنی وصیت کے مطابق
استاد گرامی کے حکم کے مطابق فیصل آباد کے تاریخی دھوبی گھاٹ میں آج بھی وہ اخبارات موجود ہیں، ڈیٹا موجود ہے کہ اپنے استاد گرامی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ملک صاحب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جی حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اسٹرکٹلی کہا تھا کہ تم میرے منصب کو سنبھالو گے، سنبھالا، جی، لیکن حالات کی موافقت اور ناسازگاری کے باعث جان گئے کہ یہاں رہنا مشکل ہے، بالکل، کیونکہ بدقسمتی اور شومی قسمت اس قوم کی کہ اپنے احسان فراموشوں کے ساتھ ہمیشہ یہی سلوک ہوتا ہے۔ لیکن کسے معلوم کہ قوموں کی تاریخ بے بسی کے آنسوں سے نہیں، شہداء کے مقدس لہو سے لکھی جاتی ہے۔ اللہ، کسے معلوم کہ اگر آپ تم خون بہاؤ گے کسی کا تو وہ قوم ختم ہو جائے گی؟ نہیں، میں الحمدللہ میرا ایمان کہتا ہے کہ آج جامعہ قادریہ رضویہ کو جو ترقی ملی ہے، بھلے اس کے پیچھے حضور معین الملت کا، حضور مولانا افضل کوٹلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے، حضرت جگر گوشہ شہید اہل سنت صدر عطاء المصطفیٰ نوری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن اس کے پیچھے حضرت شہید اہل سنت کا خون ہے، ان کا وہ ایمان افروز، ان کی کاوشیں ہیں کہ جس کی بدولت آج صدر ضیاء المصطفیٰ مد ظلہ العالی نے ایک انقلابی اقدام اٹھا کر پورا سٹرکچر چینج کر دیا ہے میں چاہوں گا جمی صاحب کہ ہم اپنے اس موضوع کو یہاں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے جب شہید اہل سنت مولانا عبد القادر شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامعہ قادریہ رضویہ کی بنیاد رکھی اور یہ علم و حکمت کا چراغ روشن کیا، آپ اس موضوع کی طرف آگے بڑھیں اور اس پر ہمارے ناظرین کو اپنی خوبصورت گفتگو۔ بالکل، بہت شکریہ۔ میں یہاں عرض کروں کہ 1962 میں جی آپ نے جامعہ قادریہ رضویہ کی بنیاد رکھی، جی، کیوں کہ وہاں پہ حضور محدث اعظم کے بعد وہاں پہ آپ نے حالات کو ناسازگار سمجھا، جی، اگرچہ حکم تھا کہ تابعداری کرنی تھی اور وہیں پہ آخری سانس تک رہنا تھا، لیکن چونکہ آپ کے جو خلفاء تھے، آپ کے شاگرد تھے، ان کو بتانا مقصود تھا کہ یہاں ان کے لیے کوئی میرے بعد ٹھکانہ نہیں ہوگا، بنیاد رکھی۔ اور اس وقت کے لوگ بتاتے ہیں یہاں یہ علاقہ ابھی آباد نہیں تھا، فصل تھی، 77 مرلہ جگہ ابتدا میں خریدی گئی، جامعہ قادریہ رضویہ جہاں پہ آج قائم ہے، اور بنیاد رکھی۔ پھر 1 سال بعد 14 رمضان المبارک بمطابق 1963 آپ کو شہید کر دیا گیا، تو وہ وارفتگی کی کیفیت تھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جامعہ قادریہ رضویہ کی بنیاد کے پیچھے بھی ان کی ایک فلسفہ کار فرما تھا، ان کی ایک سوچ کار فرما تھی، جی بالکل، اور انہوں نے بہت اچھا بر وقت فیصلہ کیا تھا۔ تو میں 2 جملے یہ عرض کروں گا کہ پھر مالک کریم نے، یعنی اس میں جامعہ قادریہ رضویہ کی بنیاد کے بعد، بنیاد رکھنے کے بعد آپ کی شہادت 1 سال بعد، اور اس سے لے کر 1997 تک مولانا معین الدین شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت انداز سے اس ادارے کو سنبھالا۔ اچھا، مولانا معین الدین شافعی کی ایمانداری دیکھیے، ان کی بھی اولاد وجاز موجود ہے، ان کے صاحبزادگان بھی ہیں، انہوں نے وہ امانت جو حضور شہید اہل سنت سے لی تھی اس کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ اولاد کی، ان کی اولاد کی صدر عطاء المصطفیٰ نوری، صدر ضیاء المصطفیٰ نوری، صدر رضا المصطفیٰ نوری دامت برکاتہم العالیہ، ان کی اور ان کی ہمشیرہ محترمہ تربیت کے بعد پوری فیملی پر اپنا دست شفقت رکھنے کے بعد وہ امانت جوں کی توں 1997 میں حضرت صدر عطاء المصطفیٰ نوری کے حوالے 30-35 سال بنتے ہیں، بہت بڑا، اس دوران بڑے 35 سال دے اپنے ادارے کو، اور پھر امانت سمجھ کے ان کی اولاد کو وہ واپس کر دے۔ اور پھر اس میں میں آپ کو یاد کرتا چلوں کہ اس میں بڑے بڑے لوگوں کا کردار ہے، مولانا محب النبی صاحب، مولانا افضل کوٹلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا بحر العلوم سید ولی النبی صاحب، بحر العلوم سید محمد افضل حسین شاہ صاحب، جامعہ قادریہ حسین کوٹلوی، افضل کوٹلوی ان کا نام میں لے چکا ہوں، مطلب بہت بڑے بڑے صوفی اللہ رکھا صاحب، ان لوگوں کی خدمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضور شہید اہل سنت کے اس ادارے کو، ان کے اس علمی وراثت کو آگے، آج جو کیفیت ہے ملک صاحب تنظیم المدارس میں، الحمدللہ یہ ادارہ نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، حضور شہید اہل سنت کا قائم کردہ ادارہ، پورے ملک میں ایک مناسب موضوع مقام پر فائز ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ حضور شہید اہل سنت کا فیضان ہے۔ جی ناظرین، ہم گفتگو سماعت کر چکے شہید اہل سنت مولانا عبد القادر شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر،
قبلہ مفتی محمد رمضان جامی صاحب نے انتہائی آسان فہم الفاظ میں خوبصورت ادائیگی کے ساتھ مولانا شہید اہل سنت شاہ محمد عبد القادر شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا۔ میں یہاں پر اختصاراً عرض کرتا چلوں کہ آپ نے بوقت شہادت اپنی وراثت میں 3 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی چھوڑی، جن میں سے ایک صاحبزادی اور بڑے صاحبزادہ عطا المصطفیٰ نوری، اور وہ دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہیں۔ 2 صاحبزادے مولانا صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ نوری جو اس وقت جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے چیئرمین ہیں، اور ان کے چھوٹے بھائی صاحبزادہ رضا المصطفیٰ نوری جو کہ جامعہ قادریہ رضویہ کے وائس چیئرمین ہیں۔ دونوں شہزادے اس وقت اپنے والد گرامی کے اس لگائے ہوئے باغ کی آبیاری کے لیے، اس کی رکھوالی کے لیے دن رات محنت کیے ہوئے ہیں۔ ہم جامعہ قادریہ رضویہ کے عنوان پر انشاءاللہ اپنے ایک الگ موضوع پر اپنے ایک الگ پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم آپ سے دعاؤں کے طلبگار ہوتے ہوئے دیکھتے رہیے نور رمضان افطار ٹرانسمیشن جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے یوٹیوب چینل سے۔ اپنے میزبان محمد ایوب آوان کو اجازت عطا فرمائیں۔